زندگی پر بیتی ایک سچی، ناقابل یقین اور پراسرار کہانی جس پر بیتی ہے اسی کی زبانی۔ بہرام اور میں اسلام آباد کے ایک ہی اسکول سے او لیول کر رہے تھے۔ بہرام کے والد ریٹائرڈ کرنل تھے اور ان لوگوں کو اسلام آباد شفٹ ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا۔ میں اور بہرام بڑی جلدی دوست بن گئے تھے۔ اسکول میں ہماری 4 دوستوں کی ٹولی مشہور تھی۔ اس ٹولی میں میرے اور بہرام کے علاوہ 2 لڑکے عمران اور مومن بھی ہماری کلاس میں ہی تھے۔ ایک روز لنچ بریک میں باتیں کرتے کرتے اچانک منصوبہ بنا کہ کل ویکنڈ ہے تو آج شام کو مری چلتے ہیں۔ گھر میں امی کی نئی گاڑی آئے مہینہ ہو رہا تھا اور وہ اکثر میرے ہی تصرف میں ہوتی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے امی کی نئی گاڑی آئی تھی دل چاہ رہا تھا کہ اسے لے کر مری جاؤں۔ بہرام کہنے لگا کہ اس کے نانا کا گھر مری میں ہی ہے تو رات ادھر رہ لیں گے، جبکہ مومن اور عمران نے کہا کہ دیگر اخراجات میں وہ بھی شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ان تینوں نے پہلے اپنے گھر والوں سے اجازت لی اور پھر میرے ساتھ میرے گھر آ گئی۔ حسب توقع مجھے امی کی جانب سے گاڑی ڈرائیو کرنے کی اجازت نہ ملی تو ہم سب نے اجتماعی جھوٹ بولا کہ چلیں ٹھیک ہے، گاڑی بہرام کا ڈرائیور چلائے گا، ہم اسے F8 سے پک کر لیں گے۔ ان دنوں میرے ابو کراچی گئے ہوئے تھے اور امی کو منانا تو آسان ہی ہوتا ہے، سو امی بھی رضامند ہو گئیں۔ جب ہم گھر سے نکلے تو شام ڈھل رہی تھی۔ 12 کو کراس کیا تو تھوڑا رش کم ہوا۔ ہم لوگوں نے ایک جگہ رک کر کچھ ضرورت کی چیزیں لیں اور پھر سکون سے مری پہنچے۔ ہم نے ابھی مال پر گاڑی پارکنگ میں لگائی ہی تھی کہ امی کی کال آ گئی۔ میں نے انہیں خیریت سے پہنچنے کا بتایا اور کہا کہ ہم لوگ کسی ہوٹل پر کھانے کے لیے جا رہے ہیں، بس کھانا کھاتے ہی بہرام کے گھر چلے جائیں گے۔ ہم نے ایک اچھے ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا، جلدی جلدی کھانے کا آرڈر دیا۔ ہم کھانا کھا کر باہر آئے تو مال پر رش خاصا کم ہو گیا تھا۔ ابھی گرمیاں شروع نہیں ہوئی تھیں اور مری کا مارچ اسلام آباد کے مارچ سے کم از کم اس رات تو کہیں زیادہ ٹھنڈا تھا۔ 11 ساڑھے 11 کا وقت تھا اور خوب تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ عمران کو اچانک ٹھنڈ لگنے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے بیگ میں اپنے گرم کپڑے ٹٹولنے لگا تو بہرام بولا، یار ادھر 10-15 منٹ کی ڈرائیو پر تو ہے گھر، وہاں جا کر ایک ہی دفعہ سامان کھولتے ہیں۔ باقی سب نے بھی بہرام کی ہاں میں ہاں ملائی تو عمران چپ ہو گیا، اور پھر جب گاڑی چلتے ہی بہرام نے ہیٹر آن کیا تو ہم سب اپنی بیوقوفی پر ہنسنے لگے۔ مال سے تھوڑا باہر نکلے تو بہرام راستہ سمجھانے لگا۔ ہم کشمیر پوائنٹ کی طرف نکلے، پھر تھوڑا آگے جا کر آرمی کی چوکی کے بیریئر کے پاس بہرام بولا، ادھر لیفٹ پر نیچے جو پتلی سی سڑک جا رہی ہے ادھر موڑ لینا، بس ادھر سے سیدھا سیدھا آخر تک جانا ہے، اینڈ پر بورڈ لگا ہوگا D88 یعنی D88، بس وہاں روک لو۔ یہ ویران اندھیری سڑک کافی نیچے تک جاتی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف پہاڑوں کے بیچ اکا دکا گھر تھے جو اس وقت خالی ہی لگ رہے تھے کہ نہ تو برف باری کا موسم تھا اور نہ گرمی کا زور۔ چاروں طرف خاموشی کا راج تھا۔ نیچے جاتی پتلی سی سڑک ایک چوڑے ہموار قطعے پر ختم ہوئی جہاں سامنے اونچی نیچی غیر ہموار پہاڑیوں میں گھری ایک گھر کی پرانی عمارت بالکل ویران لگ رہی تھی۔ وہاں گاڑی روک کر ہم نے اپنے اپنے بیگز اٹھائے اور آگے جاتے بہرام کے پیچھے چلنے لگے۔ پارکنگ سے آگے 3 لمبی لمبی کائی زدہ سیڑھیاں تھیں جو رہائشی عمارت کو جاتی تھیں۔ سامنے کے 2 روشن دانوں سے مدھم سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ بہرام دروازے پر کھڑا چوکیدار کو آوازیں دے رہا تھا، پر کافی دیر تک دروازہ نہ کھلا تو بہرام نے 2-3 بار زور زور سے دروازے پر دستک دی، اور پھر بھی خاموشی رہی تو وہ پلٹ کر ہمیں دیکھنے لگا، پھر بیگ نیچے رکھا اور سیدھے ہاتھ کی پہاڑی پر اوپر چڑھا اور روشن دانوں سے اندر آوازیں دینے لگا، چاچا چاچا۔ بہت دیر بعد دھیرے سے باہر کا دروازہ کھلا اور دروازے کے دونوں پٹ اکٹھے کھولے چاچا بس خاموش کھڑا سرخ سرخ آنکھوں سے ہم سب کو گھورنے لگا۔ مومن نے فوراً بہرام کو پکارا، پر وہ شاید گھومتا ہوا کسی اور روشن دان سے اندر آوازیں لگا رہا تھا۔ خیر جب وہ چپ ہوا تو عمران نے اونچی آواز دے کر اسے بتایا کہ دروازہ کھل گیا ہے۔ مجھے عجیب لگا کہ آخر چاچا بول کیوں نہیں رہا، اوپر سے اس کا عجیب و غریب حلیہ، ٹوپی والا پرانا سا میلا کوٹ جو پاؤں سے ذرا اوپر تک تھا، قدرے جھکا ہوا سر اور وحشت زدہ چہرے پر سرخ آنکھیں جو اس حد تک حلقوں سے باہر تھیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا گلا دبایا ہوا ہو۔ سونے پر سہاگا اس حلیے پر خاموشی تھی۔ بہرام کودتا پھلانگتا مین روڈ پر آیا تو بولا، چاچا کیا سو رہے تھے؟ ہم کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ یہ تینوں میرے دوست ہیں، ہم رات ادھر رکیں گے، صبح ناشتہ کرنے نتھیا گلی جائیں گے اور پھر ادھر سے سیدھے اسلام آباد چلے جائیں گے۔
اب ہم گھر کے اندر چھوٹے سے لاؤنج میں موجود تھے۔ وہاں فرش پر چاچے کا بستر پڑا ہوا تھا۔ بہرام نے وہاں موجود 2 کمروں کے بند دروازوں کے ہینڈل گھمائے اور چاچا سے مخاطب ہوا، ان کی چابیاں؟ کوئی ایک کمرہ کھول دیں چاچا۔ چابیاں تو نہیں ہیں، جواب میں چاچا انتہائی دقت سے بولا۔ بھیا چاچا تو ٹون لگتا ہے۔ عمران نے میرے قریب ہوتے سرگوشی کی۔ کیا مطلب؟ بہرام کچھ الجھ کر بولا۔ چابیاں اب قریشی صاحب کے پاس ہوتی ہیں۔ چاچے کی پھنسی پھنسی آواز آئی۔ کس کے پاس؟ صاحب کے پاس ہوتی ہیں۔ کب سے؟ ان 2 کمروں کی چابیاں تو ہمیشہ تمہارے پاس ہوتی تھیں۔ اب نہیں ہوتی۔ چاچا بہرام کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولنے لگا۔ جاتے ہیں، مومن بولا۔ بہرام پلٹا اور کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے چاچا، آپ سٹور سے میٹرس لا دیں۔ پھر اس نے سائڈ کا ایک دروازہ کھولا اور لائٹ جلانی چاہی اور بولا، باتھ روم کی لائٹ بھی نہیں جل رہی، آپ سٹور سے بلب لا دیں، ہم خود بدل لیں گے، اور یہ اپنا بستر بھی لیتے جائیں۔ بہرام جھک کر پتلا سا گدا اور تکیہ لپیٹ کر گول کرتا ہوا بولا۔ چاچا مڑا، بغیر کچھ بولے بستر پکڑا اور اوپر جاتی 3 سیڑھیاں چڑھ کر قدرے فاصلے پر بنے سٹور میں کھٹر پٹر کرنے لگا۔ ذرا دیر میں بہرام نے باتھ روم کا بلب لگا دیا۔ ہم تینوں نے بہرام سے میٹرس اور تکیے لے کر نیچے ڈبل بیڈ سا بنایا اور اپنے اپنے بیگز پیچھے پڑی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ کمبل دو چاچا، بہرام نے سیڑھیوں پر کھڑے چاچے سے کہا۔ وہ کھڑا بہرام کو خاموشی سے گھورتا رہا۔ چاچے کی آنکھیں ایسی تھی جیسے اسے سوئے ہوئے کئی برس گزر چکے ہوں۔ پھر بہرام خود ہی سٹور میں گیا اور جھٹ پٹ 2 موٹے موٹے کمبل اٹھا لایا اور جھاڑتے ہوئے بولا، غلطی ہو گئی، پتا ہوتا کہ کمرے لاک ہوں گے تو میں چابیاں گھر سے لے کر آتا۔ ویسے سچ بتاؤں، میں نے گھر بتایا ہی نہیں ہے کہ میں مری جا رہا ہوں۔ کہا تھا کہ رات ہم سب عمران کے گھر پر جمع ہیں۔ کیوں؟ اور جو کسی نے گھر فون کر لیا تو؟ عمران ذرا گھبرا کر بولا۔ تو دیکھی جائے گی، لو تم لوگ کمبل سیٹ کرو۔ میرے ہاتھ میں کانٹیکٹ لینزز کی ڈبیا دیکھتے ہوئے اس نے کمبل مومن اور عمران کو تھمائے۔ ذرا پرے لے جا کر جھاڑ لو، میں نے فوراً ہی کہا۔ میری آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ میں نے لینزز اتار کر ڈبیا سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور منہ دھونے باتھ روم میں گیا تو نلکے ایسے خشک تھے جیسے کسی نے برسوں سے انہیں استعمال نہ کیا ہو۔ میں نے بہرام کو آواز دی اور کہا، یہاں تو پانی کا قطرہ نہیں، شاید پانی کا مین والو بند ہے۔ اچھا چاچا، پانی کیوں نہیں آ رہا؟ پانی نہیں آ رہا؟ اچھا دیکھتا ہوں، چاچا نے کہا۔ ہم چاروں صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور جب چاچے کو گئے 15-20 منٹ ہو گئے تو بہرام نے باہر کا دروازہ کھولا۔ ہم بھی اٹھ کر باہر آ گئے۔ باہر چاچا تو کیا، دور دور تک کسی چیز کا نشان نہ تھا۔ یار چاچا کدھر گیا؟ بہرام ادھر ادھر دیکھتا حیرت سے بولا اور پھر اونچی اونچی آوازیں دینے لگا، مگر ہر طرف مکمل خاموشی تھی اور سردرات کی چپ میں ستاروں کی سوالیہ ٹمٹماہٹ تھی۔ بہرام وہ دیکھ، وہ چاچا نہیں؟ عمران کی آواز پر ہم سب دائیں ہاتھ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی کی چوٹی کو دیکھنے لگے جہاں چاچا کھڑا کسی عورت سے باتیں کر رہا تھا۔ یار یہ چاچے کا کیا چکر ہے؟ کیا یہ نارمل بھی ہے؟ عمران نے بہرام سے پوچھا۔ ہاں ہاں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ برسوں سے میرے نانا کے ساتھ رہا ہے، نانا اس پر بہت بھروسہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا وفادار آدمی ہے۔ خیر چھوڑو، آؤ مومن اوپر جا کر ہم خود پانی کا والو کھولاتے ہیں۔ بہرام اور مومن پانی کا والو کھولنے گئے تو عمران آہستہ سے بولا، یہ چاچا پتہ نہیں کیا چکر چلا رہا ہے، اتنی ٹھنڈ میں وہاں کھڑا نہ جانے اس عورت سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ چل یار ہم تو اندر چلیں۔ میں نے دور پہاڑی پر موجود چاچے اور عورت پر ایک نظر ڈالی اور عمران کے ساتھ اندر آ گیا، لیکن ہمیں اندر آئے ابھی کچھ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ سٹور میں سے کچھ آوازیں آئیں۔ میں نے اور عمران نے ذرا آگے بڑھ کر دیکھا تو چاچے کا کوٹ نظر آیا۔ اسی وقت مومن اور بہرام پانی کا والو کھول کر واپس آئے۔ بہرام نے ہماری حیرت زدہ شکلیں دیکھی تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ یہ چاچا، یہ کچھ دیر پہلے تو پہاڑی پر کھڑا تھا، اب یہ اتنی جلدی اندر کیسے آ گیا؟ میری بات سن کر بہرام کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور گزر گیا، پھر بولا، یہ مقامی لوگ بہت تیز تیز چلتے ہیں، ہماری طرح تھوڑی ہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ کپڑے بدلنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ مومن DVD پلیئر پر کوئی CD سیٹ کر رہا تھا پر اس سے پلیئر آن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم آ کر ذرا چیک کرو۔ میں بیگ کی زپ کھولے اپنی اینک ڈھونڈ رہا تھا۔ یار میری اینک نہیں مل رہی، ٹھہرو میں لینزز لگاتا ہوں پھر دیکھتا ہوں۔ اب جو میں نے ٹیبل پر نگاہ ڈالی تو لینزز کی ڈبیا غائب تھی۔ اسی وقت چاچا بہرام کو ایک تکیہ پکڑانے کے لیے
میرے پاس سے گزرا تو مجھے اچانک ایسے لگا جیسے اس کے ہونٹوں پر ایک پوشیدہ سی ہنسی تھی۔ خیر میں نے اپنی تسلی کے لیے میٹرس پر اپنا پورا بیگ الٹ دیا۔ بیگ میں تمام چیزیں تھیں لیکن ان میں لینزز کی ڈبیاں نہ تھی۔ میں نے بیگ کی زپ دوبارہ کھولی تو دیکھا کہ میری اینک اپنے کیس سمیت اندر پڑی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن پھر میں نے دل میں سوچا شاید میں نے ہی لاپرواہی میں پہلے نظر نہ ڈالی ہو۔ پر لینزز کی ڈبیاں؟ بہرام نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ یار میرے لینزز کی ڈبیاں نہیں مل رہی۔ ابھی یہیں میز پر تو رکھی تھی تم نے۔ پھر باقی سب بھی تکیے، کشن اور بیگ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ میری ڈبیا چاچے نے تو نہیں اٹھائی ہوگی؟ میں جھلا کر بولا۔ بہرام ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ ارے وہ لینزز کا کیا کرے گا؟ تم اطمینان سے دیکھو، ڈبیا ادھر ہی ہوگی۔ میں ذرا چاچے کے کمرے میں دیکھوں، وہ ابھی باہر نکلا ہے، میں نے ذرا دھیمے لہجے میں کہا۔ ہاں آؤ دیکھ آتے ہیں، تمہاری تسلی ہو جائے گی۔ عمران اور میں تیز تیز سیڑھیاں پھلانگتے اسٹور میں گئے۔ وہاں ایک تخت نما چوکی پر چاچے کا بستر گول ہوا پڑا تھا۔ میں نے بستر سیدھا کیا، اس کے بعد چاچے کی ایک چادر جو گودڑ کی شکل میں پڑی تھی اسے اٹھا کر جھاڑا تو لینزز کی ڈبیاں نیچے گری۔ میری اور عمران کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ مجھے یہ چاچا تو مینٹل کیس لگ رہا ہے، پر تو یہ بتا کہ تجھے یہ خیال کیسے آیا کہ ڈبیا چاچا نے اٹھائی ہوگی؟ میں نے ڈبیا کھول کر لینزز چیک کیے اور جب اطمینان ہوا تو بولا، بس ایسے ہی، بس مجھے لگا کہ… خیر ہم دونوں اسٹور سے باہر آ کر جب یہ معاملہ مومن اور بہرام کو بتانے لگے تو بہرام شرمندہ سا بولا، پتہ نہیں ایسے کیسے ہو گیا، یہ چاچا تو بہت عرصے سے نانا کے ساتھ تھا، وہ کہتے تھے یہ بہت ایماندار آدمی ہے، تیرے نانا زندہ ہوتے نا ایماندار آدمی تھا، عمران مسخرے پن سے بولا۔ اس دوران میں مومن جو بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا بیزاری سے بولا، اب کوئی سی ڈی لگا دے گا یا باقی رات بھی تم لوگوں نے یوں ہی ضائع کرنی ہے؟ لاؤ میں لگاتا ہوں، میں آگے ہوتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر میں مووی شروع ہو گئی۔ ہم چاروں لاؤنج میں بیٹھے تھے جس کے اندر 2 کمروں کے دروازے لاک تھے، ایک واش روم کا دروازہ تھا اور اسٹور کے علاوہ صرف مین ڈور تھا جو ہم سے 5-6 فٹ دور تھا۔ مووی شروع ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ کسی بات پر ہم سب نے اکٹھے کہکہا لگایا تو اسٹور کا دروازہ بڑی واضح آواز میں چرچرایا۔ ہم سب نے مڑ کر دیکھا تو چاچا اسٹور کے دروازے کے بیچ کھڑا انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ سوری چاچا، اب خیال رکھیں گے، لگتا ہے آپ کی نیند خراب ہو گئی۔ یار اب اونچا نہیں ہنسنا اور ٹی وی کی آواز بھی کم کرو، بلکہ ٹی وی کے پاس ہو جاؤ، چاچا کا موڈ بہت خراب ہے۔ بہرام کی یہ بات سن کر ہم سب اپنے اپنے تکیے کشن اٹھا کر ٹی وی کے قریب ہو گئے۔ یوں میں تھوڑا سا عمران کے قریب ہوا تو بولا، عمران جب ہم لینزز ڈھونڈنے اسٹور میں گئے تھے تو چاچا تو نہیں تھا اندر، پھر ہم سب ادھر ہی رہے تو پھر یہ چاچا اندر کب آیا اور کہاں سے؟ باہر کا دروازہ تو سامنے ہے۔ میری یہ بات سن کر عمران سوچ میں پڑ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ مجھے وہاں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اور عمران سے یہ بات کرنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ وہ ذرا بڑا اور سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دیندار بھی تھا اور ہر قسم کی صورتحال کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتا تھا۔ میں اپنی انہی سوچوں میں الجھا فلم دیکھ رہا تھا کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ بہرام نے اٹھ کر ایمرجنسی لائٹ آن کرنا چاہی مگر وہ خراب تھی۔ اس نے میز پر پڑی ایک پرانی سی موم بتی روشن کی تو وہ مدھم موقوق روشنی میں ہمارے سائے بنانے لگی جو ماحول میں مزید ڈپریشن پیدا کر رہے تھے۔ یار ہمارے پاس کمروں کی چابیاں نہیں، ورنہ یہ سامنے ڈائننگ روم اور ساتھ ہی کچن ہے، چائے ہی بنا لیتے۔ چاچے کے موڈ کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، ورنہ اسٹور میں بھی چولہا تو لگا ہوا ہے۔ بہرام کی یہ بات سن کر میں نے ہولے سے کہا، یار بہرام یہ چاچا کچھ عجیب بیہیو نہیں کر رہا؟ ہاں ابو اور ولید بھی ایک بار آئے تھے تو یہی کہہ رہے تھے کہ شہروز چاچا بوڑھا ہو گیا ہے، اب کھسکا کھسکا سا لگتا ہے، ملازمت بھی نہیں چھوڑتا اور نئے ملازم کو ساتھ رکھنے پر تیار بھی نہیں ہوتا۔ گھر کی حالت دیکھو کیسے مٹی سے اٹا ہوا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس بار ابو دوسرا ملازم ساتھ نہ رکھنے کی وجہ سے چاچے سے خفا ہو کر گئے ہیں۔ اس کا موڈ تو اب خراب ہی رہتا ہے، پر آج تو چاچا… ہاں چاچا ڈیمن بنا پھر رہا ہے، عمران نے شوخی سے کہا۔ اور بہرام تو مان لے کہ چاچے کو اندر آتے کسی نے نہیں دیکھا۔ نہیں یار ہم مووی کے چکر میں تھے، پتہ نہیں چلا ہوگا۔ بہرام نے ابھی اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کے حلق سے ایسی مکرو اور دل خراش آوازیں نکل رہی تھیں کہ دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔
इमरान खिड़की की तरफ बढ़ा तो मैं भी उसके पीछे लपका और हमने पर्दा हटाकर बाहर देखा तो बाहर चांद की रोशनी में कुत्ते नीम दायरे की सूरत में इकट्ठे थे। काले रंग के दुबले पतले चमकीली खाल वाले एक जैसे 8 कुत्ते। उनके भौंकने में अजीब सी वहशत थी। इन कुत्तों की आवाज़ों ने तो दिमाग ख़राब करके रख दिया है। मनहूस पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। चलो इमरान, इन्हें भगा कर आते हैं। एक तो लाइट नहीं, दूसरे ये कुत्ते। हम क्या यहाँ इन कुत्तों का भौंकना सुनने आए हैं? मोमिन प्लीज़ अब चुप भी हो जाओ और इन कुत्तों को बुरा भला कहना बंद करो। बहराम ज़रा सख्ती से बोला तो सब उसे हैरत से देखने लगे। फिर वो ज़रा नरम पड़ते हुए बोला, वो दरअसल बहुत पहले एक बार वलीद के दोस्तों ने बाहर निकल कर इन कुत्तों को मारा था। तो बहराम हिचकिचाता हुआ रुक गया। वो एक बार हम दोनों भाई अपने कुछ कज़न्स के साथ आए थे। साथ वलीद के कुछ दोस्त भी थे। कुत्तों के भौंकने पर वलीद के दोस्तों को बहुत गुस्सा चढ़ा। उनमें से एक बाहर निकला और जो हाथ में आया वो उठाकर उन कुत्तों को मारने लगा। कुत्ते तो ना भागे पर वो खुद ऊंचा ऊंचा रोने लगा। वो पहले बहुत देर तक ख्वामखा ऊंचा ऊंचा रोता रहा, फिर भागकर उस सामने वाली दीवार पर सीधा सीधा यूं सामने दीवार पर चढ़ गया जैसे कोई छिपकली हो। क्या बात कर रहे हो बहराम, होश में तो हो? मैं तो जैसे चीख उठा। मैं इसीलिए चुप था कि तुम लोग मुझे ही झूठा समझोगे। तो ये कुत्ते यहीं रहते हैं क्या? रहते तो नहीं, कभी कभी आ जाते हैं। चलो यार, मॉल का चक्कर लगा कर आते हैं। अजीब बेचैनी हो रही है इन कुत्तों के भौंकने की वजह से। देखते हैं कोई होटल खुला हो तो चाय पीते हैं, शायद तब तक लाइट आ जाए। इस वक्त इमरान 1:45 बज रहे हैं रात के। यार मैं अभी चाय पीना चाहता हूँ, मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा है। उफ। इमरान दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए बोला, आराम से चल रहे हैं, इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? मैंने उठते हुए उसके कंधे पर धप मारा। सबने अपने अपने लिए स्वेटर कंधों पर डाले। बहराम बोला, चाचे को बताऊं? अरे सोने दो उसे, 10-15 मिनट के फासले पर तो माल है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। मोमिन बाहर निकलता हुआ बोला। हम चारों जैसे ही बाहर निकले, गाड़ी के करीब नीम दायरे में बैठे कुत्ते अचानक खामोश हो गए, जैसे रिंग मास्टर ने उन्हें कोई इशारा दिया हो। मुझे चांद की धुंधली सी रोशनी में यूं लगा जैसे वो कुत्ते हवा में हल्का सा तैरते हुए पीछे हुए हों। हम सब गाड़ी में बैठे तो वो सब कुत्ते उठकर इधर उधर हो गए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से स्टीप पर चढ़ाता हुआ मेन रोड पर आ गया। फौजी बैरियर से राइट हुआ और माल की तरफ जाते जो पहला खोखा दिखाई दिया वहाँ गाड़ी रोक ली। खोखे वाले को चाय का कहकर हम साइड पर बने तवील सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। नीचे वादी में टिमटिमाती रोशनियां घुप अंधेरे में जुगनों की तरह दमक रही थीं। उसी वक्त घने चीड़ के दरख्तों में यख हवा सरसराई और दूर कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें उभरी। इमरान अचानक उठा, 4-6 कदम चला और कुछ अजीब बेपरवाह और शोख आवाज़ में ऊंचा ऊंचा गाना गाने लगा। यार इमरान, खामोश हो जाओ, कैसी आवाज़ में गा रहा है? मोमिन ने उसे टोका। फिर कैसी आवाज़ में गाऊं है? वो अपनी कमीज़ का गला फाड़ते हुए बोला, इस सीने में से ऐसी ही आवाज़ आती है। तुम्हारा सीना खोलूं? इधर आओ। उसने आगे बढ़कर मोमिन की कमीज़ आगे से पकड़कर फाड़ दी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। खोखे वाला चाय की ट्रे पकड़े इमरान को हैरत से देख रहा था। चाय यहाँ दूं कि अंदर पीनी है? उसने एक निगाह गलत अंदाज में हम सब पर डालते हुए पूछा। बस यहीं दे दो, मैंने आहिस्ता से कहा। सब चुपचाप चाय पीने लगे। चाय ख़त्म हुई तो मैंने कहा, अगर तुम सब मानो तो अपने बैग्स उठाते हैं और वापस चलते हैं। सड़कें खाली पड़ी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लगेगा। इमरान वैसे ही ऊंचा ऊंचा गाना गाता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। मोमिन, जिसका मूड इमरान बदतमीज़ी के बाद सख्त ख़राब कर चुका था, उसने आंखों ही आंखों से हाँ में जवाब दिया। बहराम, जो खासा अपसेट लग रहा था, धीरे से बोला, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इमरान ने फ्रंट डोर खोला और बैठने के बाद शीशा नीचे उतार कर ऊंचा ऊंचा गाने लगा। बहराम और मोमिन पीछे बैठ गए। हम थोड़ा सा आगे गए कि पुलिस की पेट्रोलिंग स्क्वाड गुजरी। हमने जब क्रॉस किया तो रफ्तार डेड स्लो कर ली। यार चुप हो जा, शीशा ऊंचा कर ले, कहीं किसी और मुश्किल में ना फंस जाए हम। मैंने बैक व्यू मिरर में स्क्वाड को देखते हुए उसको बोला। जवाबन इमरान ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि बाखुदा में लरस के रह गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक ऐसी लहर उठी कि मैं घबरा गया। वो आंखें इमरान की आंखें नहीं थीं, आंखें चाचे जैसी थीं, बाहर निकली हुई, सुर्ख सुर्ख, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। मैंने दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द शुरू किया। कुछ देर बाद हवास काबू में आए तो मैंने सोचा कि अब कुछ देर में इमरान की तरफ देखूंगा ही नहीं। 10-15 मिनट बाद मैंने बहराम से कहा, यार वो मोड़ अब तक आया ही नहीं, हम आगे तो नहीं आ गए?
سب چونک کر اندھیری سڑک کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ تو ہم آگے آ گئے ہیں۔ بہرام ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، یہ جنگل تو مجھے انجانا سا لگ رہا ہے، تو ہم کس طرف کو نکل آئے ہیں؟ یار میں تو سیدھا آ رہا ہوں، لیفٹ سائڈ فوجی چوکی آتی تو لیفٹ ٹرن لیتا نا۔ بہرام گہری سوچ میں بولا، گاڑی واپس موڑ لو، اس وقت یوں آگے جانا مناسب نہیں ہے۔ یہاں سڑک بہت ہی کٹی پھٹی اور تنگ تھی۔ میں نے مہارت سے گاڑی موڑ لی۔ ابھی گاڑی پوری طرح مڑی بھی نہ تھی کہ دھم سے آگے دو بندر کودے۔ بہرام اور مومن کی دبی دبی سی چیخیں نکلیں۔ عمران زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے ذرا غصے سے کہا، عمران شیشہ اوپر چڑھاؤ، یہ بندر خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ شکر ہے کہ عمران نے میری بات مان لی۔ میں نے گاڑی ویسے ہی کھڑے رکھی۔ 3-4 منٹ بندر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہمیں گھورتے رہے۔ پھر نیچے کسی کھائی سے مزید بندروں کی چیخو پکار پر دونوں بندر متوجہ ہوئے، اور جیسے ہی انہوں نے کھائی کی طرف 2-4 قدم بڑھائے، میں نے تیزی سے گاڑی آگے نکال لی۔ گاڑی میں ایک سناٹا تھا اور میرے دل کی اونچی دھڑکن گویا میرے کانوں میں بج رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہرام بولا، وہ دیکھو سامنے وہ کھوکھا جہاں چائے پی تھی، ادھر سے گاڑی موڑ کر بالکل آہستہ آہستہ چلاؤ، میں موڑ پر نظر رکھتا ہوں۔ کھوکھا بند ہو چکا تھا۔ میں نے سپیڈ آہستہ کرتے ہوئے گاڑی موڑی تو میرے پاؤں جیسے ایکسیلیٹر پر جم کر رہ گئے۔ کیا ہوا، چلتے کیوں نہیں؟ میں نے ادھر ایک سیکنڈ کو یہاں وہ کتے بیٹھے دیکھے تھے اس سیمنٹ کے چبوترے پر اب تو نہیں ہے۔ مومن ایک دم سے بولا، میں نے بھی دیکھے تھے یار بہرام، آج کی رات بہت گڑبڑ ہے، اللہ کرے ہم خیریت سے گھر واپس پہنچ جائیں۔ مومن کی روحان سی آواز آئی۔ نیچے پان کی دکان، اوپر گوری کا مکان۔ عمران ایسی بھاری آواز میں گا رہا تھا جیسے نشے میں ہو۔ میں نے عمران کی طرف گھور کر دیکھا تو بولا، نہیں پسند؟ یہ گانا تمہیں نہیں پسند؟ چلو کوئی اور گانا گا لیتے ہیں۔ بہرام بولا، یار تم لوگ پریشان نہ ہو، کوئی کتے وتے نہیں تھے، تم لوگوں کو وہم ہوا ہوگا، تم چلو سیدھا، سپیڈ آہستہ رکھو، بیریئر قریب ہی ہوگا۔ اس دوران میں بادل اتنے نیچے اتر آئے کہ دائیں بائیں کے سارے منظر ان میں اوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ میں چپ چاپ گاڑی چلانے لگا۔ تقریباً 3:45 بج رہے تھے۔ میں جوں آگے جا رہا تھا دھند بالکل اندھا کرنے لگی۔ میں نے مجبوراً گاڑی سائڈ پہ لگائی، ہیزرڈ لائٹس آن کی اور پلٹ کر بہرام کو دیکھنے لگا۔ ہم پھر بہت آگے آ گئے ہیں۔ یہ جو آرمی سگنلز کا لال بورڈ تھا نا، پہلے بھی ہم اس کو گزار کر آگے گئے تھے۔ مومن بولا، سامان کو دفع کرو، اسلام آباد نکلو یار، مری آئے ہیں کہ کسی ڈیزرٹ میں بھٹک گئے ہیں، ایسے کون سے پیچیدہ راستے ہیں یہاں؟ تم آ جاؤ ڈرائیونگ سیٹ پر، مجھے تو بھٹکانے کا شوق ہو رہا ہے نا تم لوگوں کو۔ میں خاصا غصے میں بولا، کیا ہو گیا ہے یار، تم دونوں کیوں الجھ رہے ہو؟ ابھی راستہ مل جائے گا، تھوڑی دھند چھٹ جائے۔ خلاف توقع عمران بالکل نارمل لہجے میں بولا۔ ہم کافی دیر سڑک کنارے کھڑے رہے۔ اس دوران کسی ایک گاڑی نے ہمیں کراس نہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد بادل چھٹے اور منظر کچھ واضح ہوا۔ میں بورڈ پڑھتا بالکل آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا بالآخر مین ہائی وے تک پہنچ گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ کیسے سب کی جان میں جان آئی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ عمران کو دیکھو ذرا، ایسا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا، آج کیسا رنگ دکھایا ہے، اور یہ مومن دوسری بار راستہ بھولنے پر بس اونچا اونچا رویا ہی نہیں، اور یہ بہرام آتے ہوئے کس قدر چونچال تھا، اور اب اف، گاڑی نہ لاتا تو ذمہ داری بھی نہ ہوتی۔ میں نے سر جھٹکا، اترے تو کم گہرے بادلوں میں گاڑی چلانا ذرا آسان ہو گیا۔ میں نے سڑک کے سائڈ میں ایک صاف شفاف بہتے چشمے کو دیکھ کر سوچا، ٹریک تو پکڑ ہی لیا ہے، ذرا منہ پر پانی کے چھینٹے مار لوں۔ آنکھوں میں جلن سے برا حال تھا۔ میں نے گاڑی سڑک کے سائڈ میں لگائی اور بند کرتا ہوا بولا، میں منہ دھو کر آیا 5 منٹ میں۔ چشمہ جو سڑک کے قریب لگ رہا تھا کافی اوکھی اترائی پہ تھا، میں سے ہلکی ہلکی بارش پھیلی ہوئی تھی۔ میں پتھروں پر کودتا پھلانگتا نیچے اترا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے۔ یخ برف پانی سے جلتی آنکھوں کو کچھ سکون ملا اور ذرا میرے ہوش بحال ہوئے، ورنہ تو گھپ اندھیری سڑک پر گاڑی چلاتے میرا بھرکس نکل گیا تھا۔ مجھے گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ تینوں بھی اتر کر ادھر ہی آ رہے تھے۔ گاڑی لاک کر دی؟ ہاں، بہرام نے نیچے آ کر مجھے چابی پکڑا دی۔ ہم چاروں کچھ دیر چشمے پر رکے اور جب اچھی طرح فریش ہو کر اوپر آئے تو سڑک پر ایک چھوٹے سے کھوکے والا کھوکا کھول رہا تھا۔ بہرام نے پوچھا، چائے مل جائے گی؟ کیوں نہیں صاحب، منہ اندھیرے آئے کس لیے ہیں؟ بس چائے پلا دو پھر نکلیں۔ لاہور واپسی ہے؟ نہیں، اسلام آباد جانا ہے۔ اچھا، کھوکے والا حیرت سے بولا، دراصل اتنی صبح سویرے عام طور پر لوگ پنجاب نکلتے ہیں، ان کا سفر لمبا ہوتا ہے نا جی، ساتھ ساتھ کچھ کھانے کو ملے گا؟
انڈے ابال دیتا ہوں آپ کے لیے۔ یار بہرام اب قورمے کا آرڈر نہ دے دینا، بس چائے پی کر نکلتے ہیں، میں انگلی میں چابی گھماتا ہوا بولا۔ سب ہنسنے لگے اور پھر اچانک ہی میری انگلی میں گھومتی چابی تیزی سے گھومنے لگی۔ میں ہاتھ روک کے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ وہ گھومتی گھومتی انگلی سے نکلی اور کچھ دیر میرے منہ کے آگے گول گول گھومتی اونچی ہوتی گئی۔ میری گھبرائی ہوئی حالت پر سب متوجہ ہوئے۔ چابی ایک بگولے کی طرح کچھ دیر میرے سر پر گھومی اور پھر چشمے کے پیچھے کسی کھائی میں جا گری۔ یہ کیا ہوا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے تھے؟ اتنی تیزی سے چابی کیوں گھمائی؟ بہرام ہذیانی آواز میں بولا۔ ارے میں نے کب اتنی زور سے گھمائی؟ وہ تو خود اتنی تیزی سے گھوم رہی تھی۔ سب خاموش ہو کر مجھے گھورنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں آگے پیچھے چلتے چشمے تک گئے اور موبائل کی روشنیاں ڈال ڈال کر چابی ڈھونڈنے لگے۔ میں بھاری دل سے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں وہ ناکام اوپر آ گئے۔ مومن بولا، بہرام مجھے تو لگتا ہے چاچے ڈیمن نے کوئی بددعا دی ہے ہمیں۔ بہرام بولا، مجھے ابھی خیال آیا، میں نے ریسکیو پولیس کو فون کیوں نہیں کیا؟ میں کال کرتا ہوں، وہ کچھ کر سکے تو ٹھیک، ورنہ ابو کو کال کرتا ہوں، ادھر سے تو نکلیں۔ بہرام نے فون ملایا۔ ہمیں حیرت اس بات پر ہوئی کہ کال فوراً ہی مل گئی اور ریسکیو اسکواڈ 10 منٹ میں پہنچ بھی گئی۔ بہرام اپنا اور ہم سب کا تعارف کرواتے ہوئے بولا، میں کرنل زکا کا بیٹا ہوں، یہ ان کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی۔ آج رات ادھر اپنے گھر آئے تھے، کچھ دیر پہلے چائے پینے آئے تو گاڑی کی چابی نیچے گر گئی، آپ اگر کوئی ہیلپ کر سکیں۔ ریسکیو اسکواڈ والے بڑی ٹارچ لے کر نیچے چشمے پر گئے، سب نے بہت ڈھونڈا پر چابی نہیں ملی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ ان لوگوں کے خصوصی تعاون کے باعث بہرام مین مری اسٹاپ جا کر گاڑی کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا کر لے آیا۔ اللہ اللہ کر کے جب ہم اسلام آباد پہنچے تو یہ فیصلہ ہوا کہ پہلے مومن کو ڈراپ کر دیں گے، پھر میں اور بہرام عمران کو اس کے گھر چھوڑیں، کیونکہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم اسے باہر کسی جگہ چھوڑ کر نکل جاتے۔ بہرام کو اور مجھے زیادہ ٹینشن نہیں تھی، ہم دونوں گھر والوں سے مسلسل رابطے میں تھے۔ میں نے امی کو بتا دیا تھا کہ میں 2 دوستوں کو ڈراپ کر کے گھر آؤں گا۔ عمران کے گھر صرف آنٹی تھیں، وہ باہر آئیں اور عمران کو جس طرح گاڑی سے اترتے دیکھا تو فوراً پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا عمران؟ بہرام دھیمی سی آواز میں بولا، آج صبح سے کچھ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے آنٹی۔ عمران نے پلٹ کر بہرام کو اور مجھے آنکھیں دکھائیں تو ذرا تسلی ہوئی کہ کچھ نارمل ہے۔ میں شام کو تھکا ہارا گھر پہنچا اور دل ہی دل میں شکر کے کلمے پڑے۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ کچھ دیر بعد میں نے امی کو A to Z سب کچھ صاف صاف بتا دیا، اس یقین کے ساتھ کہ امی عام عورتوں کی طرح نہ تو بحث کرتی ہیں اور نہ فوری ڈانٹ پھٹکار۔ میری بات کے دوران وہ فکر مندی سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر بولی، ابھی کچھ کھا کر تم سونے چلے جاؤ، جب سو کر اٹھو گے تو تفصیلاً بات کریں گے۔ اگلی صبح امی نے بتایا کہ وہ رات کمرے میں آئیں تو میں تیز بخار میں تھا اور سوتے میں بار بار ڈر کر جاگتا، یہی کہتا رہا کہ کتوں کو باہر نکال دیں، یہ بار بار اندر آ کر بھونکتے ہیں۔ امی نے بتایا کہ وہ اور باجی رات بھر سرہانے بیٹھی رہیں اور مجھے دم کرتی رہیں۔ میں اگلے 2-3 روز بھی بخار میں پھنکتا رہا، مجھے سوتے میں یہی لگتا تھا کہ میں جاگ رہا ہوں۔ 3-4 روز بعد کہیں جا کر میری حالت نارمل ہوئی تو پتہ چلا کہ عمران بھی گھر آ کر بہت بیمار ہو گیا تھا، اس کے سارے جسم میں شدید درد رہا، اتنا کہ وہ کئی راتیں سو نہ سکا۔ کچھ دن بعد ہم سب اکٹھے ہوئے تو مری کی رات کی خواری یاد کر کے سب اپنے کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے خوب ہنسے۔ میں اس روز شام کو گھر آیا تو گھر پر کچھ مہمان بیٹھے تھے۔ امی نے مسٹر اینڈ مسز کرنل شجاعت کے نام سے ان کا تعارف کروایا، ان کی بیٹی باجی کی دوست تھیں۔ وہ لوگ پہلے بھی آتے ہوں گے پر میری ملاقات نہ تھی۔ اس وقت آنٹی امی کو بتانے لگی کہ کرنل شجاعت مری میں ایک گھر دیکھنے میں انٹرسٹڈ تھے تو ہم اسی سلسلے میں مری گئے ہوئے تھے، واپسی میں سوچا آپ کی طرف ہوتے جائیں۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، اس دور میں مصروفیات ہی کچھ ایسی ہیں کہ وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انکل کہنے لگے، ایک کوٹھی بہت ہی اچھے داموں فروخت ہو رہی ہے، یہ کوٹھی مال روڈ سے زیادہ دور نہ ہونے کے باوجود بے حد پرسکون لوکیشن میں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، پہاڑوں کے بیچ میں سڑک ہے اور آخر سے ذرا پہلے D87 یعنی D87 ہے، ویری ویل کیپٹ۔ تو پھر بات بنی کوئی؟ امی نے پوچھا۔ بھابھی کوٹھی تو بہت خوبصورت اور آرام دہ ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ والی کوٹھی ہانٹڈ مشہور ہے۔ ایکچولی وہ کوٹھی کرنل زکا کے پاس ہے، وہ میری ہی یونٹ کے تھے۔ پہلے وہ کوٹھی ان کے سسر حیدر قریشی کے پاس تھی، کہتے ہیں قریشی صاحب کی زندگی تک تو کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی۔ پھر ذرا رکتے ہوئے بولے،
میں تو ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتا، پر سننا تو پڑتا ہے، خاص طور پر جب عمر بھر تنکا تنکا جوڑ کر گھر خریدنا ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ قریشی صاحب اور ان کی بیگم کینیڈا بیٹے کے پاس شفٹ ہو گئے، تو یہ کوٹھی بہت عرصہ خالی رہی۔ بعد ازاں ان دونوں کے یکے بعد دیگرے انتقال کے بعد دیگر جائیداد کے ساتھ یہ کوٹھی کرنل زکا کی بیگم کے حصے میں آئی، پر یہ برسوں خالی ہی رہی۔ کوئی ایک چوکیدار وہاں رہتا ہے جس کی حرکات و سکنات کافی پراسرار ہیں۔ کبھی کبھی آدھی رات کو پہاڑیوں پر کھڑا عورتوں سے باتیں کرتا دکھائی دیتا ہے، کبھی کسی رات وہاں اس قدر کتے بھونکتے ہیں کہ ارد گرد کے رہنے والوں کا سونا محال ہو جاتا ہے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ انکل ہنستے ہوئے بولے، چوکیدار رات کو عورتوں سے باتیں کرے یا آدمیوں سے، ہمیں کیا سروکار، لیکن کتوں کے بھونکنے والی بات نے پریشان کر دیا ہے۔ ہل اسٹیشن پر بھی سکون نہ ملا تو جانے کا کیا فائدہ؟ لوگ بتا رہے تھے کہ جن روحوں یا بدروحوں کے وہاں ڈیرے ہیں وہ آؤٹ سائڈرز کو پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ تو صاف صاف کہتے ہیں کہ وہاں کا چوکیدار پوزیسڈ ہے، جنات یا بدروحوں میں رہ رہ کر خود بھی جن ہی بن گیا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بیٹے میرا نام تو شجاعت ہے، اس کا مطلب ہے بہادر۔ میں تو گھر لینے کو تیار ہوں، پر نیند کا کیا ہوگا؟ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ آنٹی بولی، شجاعت آپ ڈیلر کو صاف منع کر دیں، اس نے تو ہمیں کوٹھی کے ہانٹڈ ہونے کا بھی نہیں بتایا تھا۔ امی، آنٹی اور انکل تو نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے، اور مجھے بیٹھے بیٹھے چاچا ڈیمن کی آنکھیں یاد آتی رہیں، اور میں سوچتا رہا کہ بہرام نے مری کے نام پر خوامخواہ کی پھنے خوانی دکھائی۔ اگر اس روز عمران کو کچھ ہو جاتا، اگر ریسکیو اسکواڈ کے تعاون سے گاڑی کی چابی نہ بنتی تو۔ خیر انکل آنٹی کچھ دیر اور بیٹھے پھر چلے گئے۔ ہم نے اللہ حافظ کے بعد گیٹ بند کیا تو امی بہت سنجیدگی سے بولیں، شکر کرو اللہ نے تم سب دوستوں کی حفاظت فرمائی، یہ زندگی کے سبق ہوتے ہیں۔ میرا دل تو شرمساری میں ڈوب گیا۔ ہم کس ڈھٹائی سے جھوٹ بول کر گئے تھے کہ گاڑی بہرام کا ڈرائیور لے کر جائے گا۔ اگر واقعی اس دن ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا تو ہمارے ساتھ تو کوئی بڑا بھی نہ تھا۔ اف، D88، تاریک رات میں چمکیلی آنکھوں اور چمکیلی سیاہ کھال والے